پہ پابندی لگا دی تھی مفتیوں نے پاکستان میں کہ اگر عبدالباسط قرات کر رہا ہے تو سورہ یوسف اس کی زبان سے عورتیں نہ سنیں. تو مولویوں کا کام ہے جب چاہے فتویٰ دیتے جو چاہتے ہیں، تو ان کے گھر کی کھیتی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں، ان کا خرچ کیا ہونا ہے؟ ان کا صرف یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کتنا بیلنس آ رہا ہے. اور جو چاہے فتویٰ لے لیں، تاریخ ہے اسلام کی، جو چاہے فتویٰ لے لیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور ڈنکے کی چوٹ پہ شریعت میں ثابت کر کے دکھائیں گے. آپ نے صرف پیسہ، مطلب یہ کہ قیمت ہوتی ہے حرام کو حلال. ابھی مثال دوں گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد، اور ایک مرتبہ باوض بلند صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اس زمین میں آ گیا تو میں کہتا چلوں، فقہ حنفی ڈنکے کی چوٹ پہ ثبوت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی تان و تشنی. فقہ حنفی خود امام حنیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب فقہ کی نہیں ہے. پوچھ لیجئے کسی بھی فقہ حنفی کے عالم سے پوچھئے، کیا جو فتویٰ آپ دے رہے ہیں فقہ حنفی کی کتاب سے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی ہے؟ وہ کہے گا نو. پھر لکھی کس نے ہے؟ جب بھی مفتی فتویٰ لکھتا ہے، کیونکہ میں میرا برابر واسطہ پڑھتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں اور پوچھتا بھی ہوں، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا کسی کا طلاق کا وہ ہو گیا تو دیوبند والوں سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کرتا ہے. جب مفتی لکھتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لکھتا، وہ کہتا ہے فقہ حنفی، اور نام لکھتا ہے امام ابو یوسف کا. امام ابو یوسف جو ہیں وہ جب آپ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے اور آپ کاظمین میں جائیں اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جو ہے آپ انٹر ہوں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ایک ڈور سے انٹر ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ پڑے گا، اگر دوسرے ڈور سے انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ پڑے گا. مسجد ہے ان کی، باقاعدہ ان کا مزار ہے، اور وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی دیوار سے باہر ہے، مگر اس کا ایک دروازہ اندر کھول کے، ظاہر یہ تو طریقہ رہا ہے کہ ان کے وہ رشتہ داری کرنے آتے ہیں، ہم نہیں آتے. بہرحال ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو تھے وہ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور ابو حنیفہ امام اعظم بنے، کس نے بنایا؟ ہارون رشید نے امام اعظم بنایا. اور یہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے فتویٰ لینے جائے گا تو 1 دینار یا 1 درہم جو بھی اس وقت کا سکہ رہا وہ ٹیکس ادا کرے پھر جائے، اور جو ابو حنیفہ سے پوچھنے کے لیے جائے گا اس کو حکومت کی طرف سے 1 درہم دیا جائے گا. تو آپ بتائیے امام جعفر صادق کے پاس کون جائے گا؟ مگر حق والے تھے، آپ جیسے اس وقت بھی تھے، ایسی بات نہیں، آپ جیسے لوگ ہر زمانے میں رہے. وہ پہلے جاتے تھے ابو حنیفہ کے یہاں اور ان سے پوچھا اور 1 سکہ لیا، اور پھر امام کے پاس گئے، وہ سکہ واپس کر دیا. وہ جس کو ضرورت ہوتی تھی انہیں فتویٰ لینا ہے، اپنے امام سے رابطہ کرنا ہے. اب کیا کریں، مجبور ہے، حکومت قید میں ڈال دی اگر نہیں کریں گے تو. ان کا چلو ہمارا کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے ایک گلی میں گئے، ان سے کہا کہ حضور بتائیے صحیح یہ مسئلہ کیا ہے. ایسے ہی ظاہر جیسی ان کی عقل تھی، جیسی ان کی حیثیت تھی، ویسے ان سے مسئلہ بھی پوچھ لیا، ورنہ وہ کیا جانے کہ شریعت کیا ہے. بہرحال انہوں نے پوچھا اور اس کے بعد میں دوسری طرف امام کے پاس گئے اور جا کر کے ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کیا اور امام سے مسئلہ پوچھ لیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. ہارون رشید خلیفہ وقت، باپ کا انتقال ہو گیا. اب ان کے یہاں تو ماشاءاللہ سے کنیزیں جیسے جو سعودی عرب میں اور کویت وغیرہ میں ہے، ان کے یہاں تو انتہا ہی نہیں ہے. کتنی بیویاں ہیں اور کتنی ہیں ان کو تو بیچاروں کو خود بھی یاد نہیں ہوتا، کتنی ان کی اولاد ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ نہیں. بہرحال ہارون رشید کے باپ کا جب انتقال ہوا تو جو ان کی آخری بیوی تھی بہت زیادہ خوبصورت حسین تھی، کم عمر تھی، لہذا بیٹے کا دل آ گیا باپ کے مرنے کے فوری بعد. ہارون رشید کا ایک تاریخی واقعہ ہے. رات کو شراب پیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو بلا لیا. اس نے فوراً ایک جملہ کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا میں تیری ماں ہوں. وہ فوراً کہتا ہے کس نے کہا کہ تم میری ماں ہو؟ ثابت کہاں ہے؟ اور فوراً وہاں سے اٹھا، اپنے سیکریٹری کو بلایا، جاؤ بلا کے لاؤ ابو یوسف کو. آ گئے ابو یوسف. حضور رات کو اس وقت مڈ نائٹ
2 बज रहे हैं रात के, क्यों बुलाया आपने? उनका मामला सख्त है, उनका बताएं, मैं तो हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे अब्बा की मनकुआ है, अब्बा तो मर गए हैं और मैं तो उसे अपने अक़द में लाना चाहता हूँ। तो उसने कहा रोका किसने आपको, मेरे होते हुए रोका किसने? मगर एक शर्त है, उन्होंने कहा जैसा मसला है वैसी कीमत है। उन्होंने खादिम को बुलाया कि जितना अबू यूसुफ को चाहिए दे दिया, ये तारीखी वाक़या पूछे जाके। और उसके बाद में वो अबू यूसुफ पूछ रहे हैं उस खातून से कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम इनके बाप की जो है मनकुहा हो। तो उसने कहा कि तू पागल हो गया है। ये उस इमाम से वो औरत कह रही तू पागल हो गया है। और आखिरकार हुआ वो जो अबू यूसुफ ने किया। ये तारीख है इस्लाम की। अब आप क्या कर सकते हैं? तो इस मौलवी तो आप जो चाहे फतवे ले लें, सिर्फ माल चाहिए। और कोई मुस्लिम हुकूमत चल ही नहीं सकती जब तक मौलवी का सपोर्ट ना हो, चाहे सऊदी अरब क्यों ना हो। असली इनका बराबर का हिस्सा है। रसूलुल्लाह की वफात के बाद ये सिलसिला चला है और अमीर शाम ने इसको उरूज तक पहुंचाया है, उरूज तक पहुंचाया है। वरना अगर उरूज तक ना पहुंचाते तो ये लफ्ज सही आया कहां से? गलत है तो सही है ना। जो साए सित्ता का लफ्ज आता है, 6 सित्ता कहते हैं 6 को, और साए 6 यानी हदीस की 6 हदीस की किताबें। ये साए सित्ता आई कहां से? इसका मतलब ये गलत थी, उन गलत से सही निकाल करके 6 अलग बनाई गई। जी इतनी हदीसों का अंबार था कि खुद माविया ये कहता है कि बस अब इतनी हदीसें गढ़ी जा चुकी है, अब इससे ज्यादा हजम नहीं होंगी। ठीक, बहरहाल ये इस मजलिस की देन है, इस मदरसे की देन है जो आप तक हम डिलीवर करते हैं और आपको याद होती हैं। और बहरहाल एक सबक है जो दोहराया जाता है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इससे बेहतर सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि हालात क्या है और कैसे हैं। चलिए, अब इन हदीसों में जब आप ये देखिए, एक चीज है, जब आप कोई भी नई किताब मार्केट में आती है उसकी पब्लिसिटी होती है। किताब लेने के बाद देखने में बहुत खूबसूरत है, टाइटल बहुत खूबसूरत है, प्रिंटिंग बहुत खूबसूरत है, दिल चाहता है ले लिया आपने, तो आप कभी भी मजमून नहीं पढ़ते। ये कायदा है, पढ़ा लिखा कभी मजमून उस किताब का नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले राइटर को देखेगा, राइटर कौन है, और उसके बारे में वो पढ़ेगा कि ये है कौन, इसकी नॉलेज क्या है, और इसने लिखा क्या है, और इसकी इल्मी हैसियत क्या है। उससे वो अंदाज़ा लगा लेगा क्या है इस किताब का पढ़ना मेरे लिए मुफीद होगा या मेरा वक्त ज़ाय होगा। बात समझ में आ गई आपकी? एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। किसी भी फन की किताब हो, किसी भी फन की, ये उसूल है पढ़े लिखों का कि किताब देखने के बाद सबसे पहले उसके मुकद्दमे को देखते हैं, राइटर को देखते हैं, राइटर के बारे में मालूम करते हैं। अब मैं और किताबों की बात नहीं करता। बादे हमदे बारी नंबर है सही बुखारी। इससे बड़ी शरीफ कोई किताब नहीं है। हमने तो अब तक लोगों को बदमाश और शरीफ सुना था, किताबों में भी शरीफ बदमाश होते हैं। सही बुखारी शरीफ जो है, ख्याल फरमाया आपने। बहरहाल इमाम मोहम्मद इस्माइल या अहमद इस्माइल जो भी नाम है बुखारी, उनके बारे में लिखा है कि जब उनको शौक हुआ, अच्छा इनकी तारीख ये है कि 8 साल की उम्र में इन्हीं ने हदीस लिखना शुरू की और हिफ्ज करना शुरू की। 17 या 18 साल की उम्र में इन्होंने हदीसें लिखना शुरू की। इससे पहले 90 साल मुसलमानों का अरसा ऐसा है कि इनके पास कोई हदीस की किताब नहीं थी जी। और जो थी वो खिलाफत दोम में दरियाबुर्द कर दी गई या आग लगा दी गई। अब जाहिर है कि जो भी होगा, बहरहाल मैं
آپ کو بتلاتا جاؤں گا مجالس میں اور آپ دیکھتے جائیے گا. اس میں لکھا کہ انہوں نے اتنا ذخیرہ جمع کر لیا, پتہ کیسے چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک اسی کے اوپر لوگ جو ہیں عمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی گمراہ ہو جائے. اور ایک اچھی چیز ہے, ان کو یہ فکر ہوئی کہ پتہ کیسے چلے کہ حدیث اس میں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. لاکھوں حدیثیں جمع ہو گئی. لہذا وہ کیا کرتے تھے, روزانہ وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے, اور خواب میں رسول اللہ آ کے بتاتے تھے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ غلط ہے. میں اس پہ تنقید نہیں کروں, صرف ایک سوال ہے, دنیا میں کوئی آدمی ایسا بتا دیجئے کہ جس کے کنٹرول میں نیند ہو, جب چاہے سوئے اور جب چاہے اٹھ جائے. اچھا دیکھیے, اپنے انڈیا پاکستان میں تو پڑھ کے گزر جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہاں تو ایک تہذیب یہ بھی ہے, خبردار مولانا کے سامنے بولتے نہیں ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی, مولانا کے سامنے بول رہے ہو, بدتمیز ہو گئے ہو. سکھایا نہیں ہے تو مولانا کے سامنے, مولانا کے یہاں بالکل چوپ, جو مولانا نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, بولنا نہیں. یہ تہذیب ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. حال فرمایا آپ نے, اچھا صاحب ٹھیک ہے. اب لیکن یہاں جہاں عقل کی گرہیں کھل گئی ہوں, ہر وقت کمپیوٹر پہ آدمی بیٹھا ہوا ہو, سیکنڈوں میں جو ہے ملینز کا حساب کر دیتا ہو. اب آپ صرف میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, جتنی حدیثیں ہیں ان سب کو لکھیے, کتنی حدیثیں ہیں جی, اور اس کے بعد میں ہر حدیث کے اوپر 2 رکعت نماز کاؤنٹ کیجئے, اور ٹائم کاؤنٹ کیجئے, وضو کرنا, باتھ روم جانا, وضو کرنا, پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر سو جانا, اور پھر رسول اللہ کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے کہ جب امام بخاری سوئیں فوراً پہنچ جانا. آپ سمجھے, ان کو غلط اور صحیح بتانا, گائیڈ کرنا. ٹھیک, اب آپ اب جھوٹ اور صحیح آپ کے ذمے اگر عقل و شعور ہے تو آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھو علی محمد والے. اور دوسری حدیث سن لیجیے, سب سے بڑا اسلام کا محدث بتائیے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. جو صاحب ستہ ہے اس کا سب سے زیادہ دار و مدار 2 ہستیوں پہ ہے, یا حضرت عائشہ اور یا حضرت ابو ہریرہ. جی, ابو ہریرہ جو ہے ان کو یہ, اب میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے المغیرہ, اردو میں بھی چھپی ہے, عربی میں کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا. المغیرہ ایک ڈش کا نام ہے, جیسے آپ کی ڈش ہوتی ہے نہاری ہے, بریانی ہے, پائے ہیں, یہ سب ڈشوں کے نام ہوتے ہیں نا آپ کے, ویسے ہی معاویہ کی ایک خاص ڈش تھی جس کو جو ہے وہ مغیرہ کہتے تھے, جو بھی جیسی بھی بنتی ہو مجھے نہیں معلوم, اور یہ ان کو بہت پسند تھی. تو رائٹر نے جو ان کے حالات زندگی لکھے ہیں تو اس کا نام ہی المغیرہ رکھ دیا. جنگ خیبر سن 6 ہجری میں ہوئی. یہ خیبر کی جنگ میں شریک نہیں تھے ابو ہریرہ, یہ اور ایک ان کا دوست ادھر سے گزر رہے تھے, فتح خیبر ہو چکی, مال تقسیم ہو رہا تھا, بس انہیں نے کہا کہ یار کلمہ پڑھ لو, اور یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے, اور خلیفہ دوم جو تھے انہوں نے دیکھا اور ایک دم یہاں سے گردن پکڑ لی. ان کہا کہ پہلے اسلام کیوں نہیں لایا تھا, تو مال کی تقسیم میں ہمارا حصہ بٹوانا چاہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, تمہارے حصے سے نہیں میں اپنے حصے سے دوں گا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے 13 سال اسلام مکے میں گزر چکا, اور 6 سال یہ, 13 اور 6 19 سال, 19 سال رسول اللہ کی اسلامی زندگی گزر گئی. حدیث قرآن جتنا ہے وہ سب گزر گیا. سن 10 ہجری جو ہے حضور کا سن وفات ہے, یعنی 4 سال بعد حضور کی وفات ہے. لیکن سب سے زیادہ اسلام کی حدیثیں ابو ہریرہ نے بیان کی. اچھا اب میں یہ بتا دوں آپ کو, جب سب سے پہلے بحرین کو حضرت عمر ابن خطاب نے فتح کیا ہے تو پہلا گورنر جو اپائنٹ کیا ہے وہ ابو ہریرہ کو کیا ہے. وہاں سے شکایت آئی 2
کہ ابو ہریرہ اول نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، رسول اسلام کے اوپر بہتان لگاتا ہے، جھوٹی حدیثیں نقل کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے بیت المال میں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جب حکومت کے ہیڈ کوارٹر کے پاس کمپلین آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کمیشن بٹھا دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ اس وقت کی دین ہے، خلافت دوم سے کمیشن شروع ہوا ہے۔ انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا کہ جائے تحقیق کرے، وہاں گئے اور انہوں نے جانے کے بعد میں چھان بین کی، بیت المال کو آڈٹ کیا، انہوں نے لوگوں کی گواہیاں لی اور کمیشن کی رپورٹ لا کے دے دی۔ فرق یہ ہے آج کی حکومتوں کی جو کمیشن رپورٹ آتی ہے وہ سیل بند ہوتی ہے، وہ کھولی نہیں جاتی۔ اس وقت یہ تھا وہ رپورٹ جو تھی وہ لا کے پیش کی اور دونوں چیزیں صحیح ثابت ہو گئیں کہ یہ جھوٹے بھی ہیں اور خائن بھی ہیں۔ اب حکومت پہ کیا ذمہ داری ہے؟ آج کی حکومت نہ معزول کراتی ہے بلکہ اور محبوب کر کے اور عہدے دیتی ہے، مگر حضرت عمر ابن خطاب کا عدل تھا، انہوں نے فوری طور پہ ان کو معزول کیا حکومت سے اور واپس بلا کر کے انہوں نے کہا کہ چلو مال جو کھا لیا تم نے وہ میں نے حلال کر دیا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ مگر جھوٹ کے اوپر سزا ہوگی، 40 کروڑوں کی سزا دی جی۔ اب یہ یہاں سے ظاہر ہے کہ اب ناراض ہو گئیں گے، یہ ناراض ہو کر کے شام چلے گئے۔ ان کو بتایا گیا تمہارا مارکیٹ یہ نہیں ہے۔ جب یہ شام میں پہنچے اپنے دوست احباب کے ذریعے سے اور وہاں پہنچ گئے اور وہاں ان کی ایک خصوصیت بیان کی گورنر سے، معاویہ گورنر ہے، ان کا بھائی کیا؟ ان کا کہ حضور آج جو یہ مہمان آئے ہیں آپ کے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اچھا دوسری خوبی کیا ہے ان کی؟ کہا دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ بہترین حدیث آپ کو جیسی چاہیں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے نمونے کے طور پہ اپنا مال پیش کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ مجھے اب ڈیٹیل میں نہیں آنا، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ آپ حضرات جو ایک مرتبہ اٹھ کر کے یہ دیکھیں پورا آگے کا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ پیچھے والے کھڑے ہو کر کے جو دروازے کے پاس سے کھڑے بیٹھے ہیں وہ اٹھ کر کے آگے آ جائیں ایک مرتبہ، تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ یہ آگے دیکھیے یہ جگہ خالی ہے پوری کی پوری، ادھر آگے پور کر لیجیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اور ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ لہذا اب فوری طور کے پر ان کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا کہ جتنی بھی حدیثیں تیار کی جائیں اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس کے انچارج یہ ہوں گے۔ آل محمد کی فضیلت میں جتنی حدیثیں رسول اللہ نے فرمائی تھی، ہر حدیث کے مقابل انہوں نے ایک حدیث تیار کر کے تازہ بتازہ دی ہے۔ مجھے ان پہ کمنٹ نہیں کرنا، صرف ایک چیز بتانی ہے۔ ایک صحابی رسول نے ایک سوال کیا، وہ جو المذیرہ ان کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے اس کے مقدمے میں نے پڑھا کہ ان سے ایک سوال کیا کہ حضور یہ جو آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو گئی، اتنا تو اسلامی زندگی آپ کی رہی نہیں ہے، یہ آپ نے 4 سال میں اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لی ہے؟ اس میں ایک فضیلت لکھی ہے، ان کا کہ ایک روز میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہا تھا، رسول اللہ کو پیاس محسوس ہوئی، ایک بڑھیا سامنے نظر آئی، اس کے پاس گئے، رسول اللہ نے فرمایا میں پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے۔ وہ رسول اللہ کو پہچانتی تھی، وہ پانی نہیں لائی، پانی کے بجائے دودھ لے کر کے آئی، تازہ دودھ لائی، آدھا پیالہ رسول اللہ نے پی لیا اور جو آدھا بچ گیا کہا کہ ابو ہریرہ تم پی لو۔ بولے وہ آدھا پیالہ میں نے پی لیا اور بس جب سے وہ پیا ہے بس ایک مرتبہ کسی چیز کو دیکھ لوں وہ میری میموری میں فٹ ہو جاتی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر، اگر ہوا ہے واقعہ تو اس لیے کہ رسول اللہ کا جھوٹا ہے، جو ایک لعاب دہن کنویں میں ڈال دے اور وہ نمکین اور کھارا پانی شیریں ہو جائے جی تو یقیناً یہ تاثیر ہے بالکل۔ بس صرف مجھے اعتراض یہ ہے کہ جس پوری امت نے
اس آدھے پیالے کو اتنا شرف بخشا کہ ساری حدیثیں انہی کے نام سے ہے، بس ان سے ایک شکایت ہے کہ اگر ایک وقت آدھا پیالہ پینے والا امامت کا حقدار ہو جائے، اسلام کا سب سے بڑا محدث ہو جائے، تو جس نے آغوش رسالت میں آنکھ کھولی ہو، غذا کی جگہ کے اوپر لعاب دہن لیا ہو، پرورش اپنی آغوش میں کی ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ نے 1000 باب مجھے تعلیم کیے، ہر باب سے 1000 باب میں نے ایجاد کیے۔ صلوات پڑھو آل محمد و آل محمد۔ بھئی اتنا بھی تو کھلا دل رکھیے نا کہ اگر آدھے پیالے میں یہ شرف ہے تو یہاں 1-2 دن نہیں ہے جی۔ رسول اللہ نے کھانا بھی انہی کے ساتھ کھایا ہے، جہاں خود حضرت کوئی اور نہیں، ام المومنین جناب عائشہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک طائر پرندہ بھنا ہوا رسول اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اسے دیکھ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں رسول اور فرماتے ہیں میرے معبود اس وقت اسے بھیج دے میرے ساتھ کھانے کے لیے جو سب سے زیادہ اس کائنات میں تیری ذات کو تجھے محبوب ہو۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے فرمایا فوراً میرے دل سے ایک آواز نکلی، پروردگار اگر اس وقت میرے بابا آ جائے تو یہ شرف ان کو مل جائے، مگر ہائے بدنصیبی کہ کسی انسان کی آرزو پوری نہیں ہوتی کہ اسی اثنا میں دق الباب کیا، اب جو دیکھا تو علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ رسول کی دعا کے جواب میں اللہ سے مانگا ہے کہ اسے بھیج جو تجھے محبوب ہو، تو علی کو بھیجا اور ان دونوں نے جو ہے ایک ساتھ تناول فرمایا۔ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ اچھا ظاہر ہے سب کو معلوم میرا جو موضوع چل رہا تھا، چونکہ مقدمے میں یہ چیز آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، تو یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ آپ بتائیے، بہرحال اب جیسا بھی ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہیں الف بے بھی پڑھا نہیں ہے، کوئی پروف مل جائے کہیں سے چھوٹی موٹی کوئی روایت، کوئی بڈھا نظر آ جائے جو کہ الف بے میں نے پڑھائی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہے یہ رسم ہے باقاعدہ کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی رسم میں بسم اللہ ہوتی ہے، دوستوں کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ کہے مولانا کو بلایا جاتا ہے، اور لکھنؤ کا تو کہنا ہی کیا ہے، لکھنؤ میں تو باقاعدہ چاندی کا قلم اور چاندی کی دعوات، اور اس میں چاندی کے مثل جو ہے وہ روشنائی کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی چاندی کے اس میں بنا کر کے وہ ڈالتے ہیں، یہ سارا حصہ مولوی کا ہوتا ہے جی۔ رسم بسم اللہ کے وقت جو ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد والے۔ بھئی مولوی جو ہے نمائندہ ہے، جیسے رسالت کے بغیر دین نہیں، امامت کے بغیر دین نہیں، زندگی انسان کی مولوی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ جیسا اب مولوی کو آپ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا مولوی پسند کرتے ہیں۔ ملنے کو مارکیٹ میں ہر مال آپ کو ملے گا، پسند آپ کی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ اچھا کم سے کم غیروں کے لیے صحیح، اگر کوئی یہ غیر کہہ دے کہ بھئی تمہارا نبی جو ہے نہ تو اس نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ہے، نہ اس سے پہلے ہائی اسکول کیا ہے، نہ انٹرمیڈیٹ کیا ہے، نہ انٹرنیٹ کا کوئی کورس لیا ہے، نہ وہ ٹی وی جانتا، کوئی چیز نہیں جانتا ہے، کہیں وہ خالی اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا، تمہارا تو سب کا سب ایسے ہی ہے بس۔ لیکن نبی تو کسی بھائی کوئی اسکول تو رہا ہوگا، کوئی پڑھائی کا طریقہ تو رہا ہوگا، کوئی ادب سکھانے کا تو طریقہ رہا ہوگا، کہیں تو رہا ہوگا، کہیں نہیں۔ اور اب سارے مکے والے کہتے ہیں جب یہ باتیں کرتا ہے تو پڑھے لکھوں کی دلیلیں وہ ہیں جو کوئی کاٹ نہیں سکتا، فیصلے ایسے ہیں کہ دوست اور دشمن دونوں قبول کر لیتے ہیں، اخلاق حمیدہ ایسا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اور بچے کا حال یہ ہے باپ دنیا سے رخصت ہو چکے، ماں کی رحلت ہو چکی، دادا بھی نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، مال دنیا بھی نہیں ہے جو لالچ میں کوئی رکھ لے گا، تو اب تو ماننا پڑے گا نا کہ جس میں اتنے اخلاق حمیدہ پائے جاتے ہوں۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، اسلامی بنائیں، کون سا اسلامی بنائیں؟
तो कोई घर की मिसाल तो हो, कैसा इस्लामी माहौल का ऐसा घर होना चाहिए कि जहां एक पढ़ा लिखा परवरिश पाए और पढ़े लिखों से लाख दर्जे अफजल हो जाए कि जिसका जवाब दुनिया में ना हो। तो वो घर किसका घर है? का अबू तालिब का घर है। ये तो मानना पड़ेगा ना कि घर किसका है? अबू तालिब का घर है। और बच्चे की उम्र ऐसी है ये मौलाना शिबली नौमानी के लिहाज से कि इस वक्त जो उसके ऊपर अक्स पड़ेगा। मैं एक मिसाल दे दूं, बहुत छोटी सी मिसाल है। मैं भी देहात का रहने वाला हूं। हमने अक्सर बेशतर देखा है बुजुर्गों को बीड़ी हुक्का सिगरेट पीते हुए, मगर भरवाते हैं बच्चों से। ये बड़ी बड़ी चिल में वो खुद वो तो पी नहीं सकता, मगर बीड़ी सिगरेट ऐसी है वो मुंह के लगा सकता है। तो हमने एक लफ्ज सुना, बेटा ये जरा बीड़ी या सिगरेट लगा के लाओ, मगर खबरदार मुंह के ना लगाना। यानी मतलब ये हम पीते हैं, तुम्हें ये आदत ना आए जी। तो चलिए कोई तो ऐसा रहा होगा, ये बेटा मोहम्मद जरा मेरी भी इबादत का टाइम हो गया, जरा माचिस उठा दो, अपने भगवान के सामने मोमबत्ती लगा दूं। अपने खुदा की मैं भी पूजा कर लूं जी। अगरबत्ती ला करके दे दो या इस बुत को यहां से यहां मुंह करा दो। कोई एक छोटी से छोटी रिवायत बतला दें, कहीं ना कहीं कोई तो आदत ऐसी आई होगी। कोई नहीं, तारीख कहती है कि हर कबीले का एक बुत था, हर एक की इबादत का साल में एक दिन मुकर्रर था। और अगर बुत नहीं था तो अबू तालिब का कोई बुत नहीं था। अबू तालिब का कोई बुत नहीं था। फिर ये मुसलमान क्यों नहीं है? मजे की बात ये बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि हाँ इनका कोई बुत नहीं था, न किसी को के सामने सजदा करते हुए देखा है बुत के सामने। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं है? का कलमा नहीं पढ़ा जी। भाई ये कुरैशी होते तो कलमा पढ़ते ना, सिद्दीकी या फारूकी होते तो कलमा पढ़ते ना। ये तो हाशमी है। मुआफिज खाने काबा है जी। घर में नबूवत को पाला है, यतीम बच्चे को लेकर के नबी बना के घर से निकाला है। और इनके घर का माहौल अपने मोहम्मद मुस्तफा नबी को देख करके फिर पहचानो कि अबू तालिब के घर का माहौल कैसा था। उन्होंने खुद नहीं कहा हम कैसे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे यहाँ कोई मूवी नहीं चलती, हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। नहीं, मोहम्मद मुस्तफा को नबी बना करके पेश कर दिया, कहा कि अब हमारे घर का माहौल पहचानो कि हमारे घर का माहौल कैसा है। सलावत पढ़ो आले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा काफिर क्यों कहलाते हैं? देखिए एक चीज अर्ज कर दूं, माँ बाप अजीम नेमत हैं और माँ बाप का सिर्फ एक एहसान है, सिर्फ एक। आप किसी ऐसी बद में बैठ जाएं, एक ऐसा दौलतमंद आदमी हो जिसके बाप का पता ना हो। और इस जमाने में दौलत वो शय है कि जो हर ऐब को छिपा देती है या नहीं है? हर आदमी तारीफ करेगा, नहीं कमा ले पैदा कर देंगे। अब अगर कहीं किसी के बाप दादा की तारीफ होने लगे, उसको ये बात पसंद नहीं आएगी।
تاریخ عرب ہے، میں اپنی طرف سے تاریخ عرب ہے، پڑھ لیجئے، مولوی سے پوچھ لیجئے. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو باقاعدہ پنچایت ہوتی تھی، ایک ٹیم تھی، پورا ٹیم ورک تھا، اور قیافہ شناس تھے، اور وہ اس بچے کی مختلف لوگوں سے صورتیں ملاتے تھے. بالکل آج والا کلچر تھا، آج والا، یہاں والا کلچر، یورپ اور امریکہ کا کلچر. اب آپ سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال، اور اس کے بعد جس سے زیادہ صورت مل جائے وہ اس کا باپ ہو گیا جی. اور جس کی صورت نہیں ملتی تھی کسی سے تو پھر اس کو اس کی ماں کے نام سے پکارتے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ بنی ہاشم میں جو بچہ پیدا ہوا حضرت ابو طالب کا خطبہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے وقت بھرے ہوئے مجمع میں پڑھا جی، اور ابتدا کہاں سے کی؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں. بسم اللہ جی، پہلا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ. اب یہ بسم اللہ کیا ہے؟ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، 15 سال بعد اسلام آئے گا، وہی بھی اس وقت آئے گی جی. یہ خطبہ ہے رسول اللہ کے نکاح کا. پڑھنے والا ابو طالب جس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور اس نے جو پہلا لفظ اس خطبے کا ادا کیا، نہیں معلوم کس لحاظ سے اور کس انداز سے ادا کیا کہ اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا. میرے حبیب، اگر اب کلام اپنا نازل کروں گا تو تیرے چچا کی سنت پہ نازل کروں گا. قرآن کی ابتدائی بسم اللہ سے ہوگی. جب تک بسم اللہ نہیں پڑھو گے ابو طالب سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ قرآن چھوڑ دو اگر ابو طالب کو کافر کہتے ہو تو. اس قرآن کی ابتدا سنت ابو طالب ہے جو اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے اپنا کلام ابو طالب کے کلام کو بنا کر کے پیش کیا. صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. اور اب آپ خطبے کے اندر، مجھے پوری تفصیل نہیں دینی، نہ عربی میں خطبہ ورنہ صرف ایک اشارہ کرنا ہے جہاں آپ نے پوری تعریف کی اپنے خاندان کی، حسب و نسب رسول اللہ کا بیان کر رہے ہیں جی، اور کہا الحمدللہ اس زمین کے اوپر میرا گھرانہ، میرا خاندان وہ ہے کہ جن کے یہاں اولاد کا سلسلہ ہمیشہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہوا آیا ہے. اسی سنت میں آج میں اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھ رہا ہوں. پہچانوا دیا، ہمارا الگ ہے. اب یہ نکاح کی سنت کس کی ہوئی جی؟ اچھا، اب جتنے مسلمان ہوئے ماں سے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے. ہم آپ بھی نہیں جانتے، اسی لیے ہمارے یہاں معیار ہے. یہ مجلسیں جو ہیں اور آپ کا آنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں مجلس میں بھیج کے ثبوت دیا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. بھئی آپ دیکھیں، مکے کے کسی اصول کو رسول اللہ نے توڑا نہیں ہے. ان کے جو قوانین تھے ان کو ختم نہیں کیا. اژدہا ان کا مر گیا بیچارہ. جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا تو وہ جب نہیں وہ ہوتا تھا تو فیصلہ اژدہا کے ذریعے ہوتا تھا، اس کو لا کے چھوڑتے تھے.
اور وہ بتاتا تھا کہ یہ صحیح النسب ہے یا غلط ہے. جب حضرت دو واقعے ملتے ہیں تاریخ میں، ایک سرما لگانے والا اور ایک ہی اژدہا. جب اس کو چھوڑا گیا، ان کا بھائی جاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے، چھوڑ دو. بچے نے 2 انگلیوں سے گہوارے میں لیٹے ہوئے 2 انگلی آگے بڑھا کر کے کلہ کھینچ دیا، مر گیا، مر گیا جی، ختم ہو گیا. اب سب فریاد لے کے آئے، یہ کیا ہوا؟ ایک تو عقل میں بات آنے والی، یہ بچہ اور یہ کام کر دے، مگر ہو گیا. ان کا اب کیا ہو؟ رسول اللہ آ گئے مسکراتے ہوئے، کیا ہوا؟ ہمارا معیار نسب ختم ہو گیا، ہمارا تو طریقہ تھا. تو کہا گھبرانے کیا بات ہے، میرا اللہ وہ ہے، وہ پہلی نشانی نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر اور افضل نہ بھیج دے. یہ نہیں کہا کہ تمہارا طریقہ غلط تھا، اچھا ہوا ختم ہو گیا، یہ جہالت کا طریقہ تھا. نہیں، میرا اللہ وہ ہے، وہ کسی نشانی کو نہیں لیتا جب تک کہ اس سے اعلیٰ افضل نہ بھیج دے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ایک معیار تمہارے تھا وہ ختم ہو گیا، بعد سے یہی بچہ جس نے ختم کیا ہے یہی معیار ہے. اب جائیے حضرت ام المومنین جناب عائشہ کی روایت پڑھ لیجئے کہ لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کر کے اور اپنا معیار پہچاننے کے لیے علی ابن ابی طالب کی محبت کا ذکر اس کے سامنے کرتے تھے. اگر مسکرا دیا جی، اور اگر منہ بنا لیا، اور اگر منہ بنا لیا، اب اس میں یہ نہیں کہ صاحب محب علی ہو اور یہ ہو نعرے لگاتا ہو، نہیں، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں منافق کی اور مومن کی پہچان تھی، علی کا نام لیتے تھے، اگر مسکرا دیا تو جس کے بیٹے کا عالم یہ ہو کہ مومن کے لیے اس کا نام لے دیا جائے تو وہ مسکرانے لگے تو مومن، اور نہ مسکرائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. تو اب یہ پورا جو دین ہے اخلاق محمدی کے اوپر، جو کسی مدرسے میں نہیں پایا گیا، اور قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو سوائے نبی کے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. بڑے سے بڑا ملا لے آئے، جب تک تفسیر نہ ہو سینکڑوں کتابیں سامنے رکھے گا اور تب معانی و مطالب کو سمجھے گا. اور اس نے پورا کا پورا دین جو ہے وہ ہمیں دے دیا، عمل کر کے بتا دیا، تو سیکھا کہاں تھا؟ بھائی ہمارے لیے تو ہماری بات دوسری ہے، ہمارے کو تو چھوڑ دیجیے. وہ لوگ جو نبی کو نوری نہیں مانتے، یا ان کی 2 لائف ہیں، ایک رسول کی اور ایک غیر رسول کی، تو وہی تو رسول ہونے کے بعد آئی نا، تو اس سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے. ایک انسان بھی تو بنانا ہے نا. آپ کہتے ہیں میاں پہلے انسان تو بنو، مسلمان بعد میں بننا. تو اصول انسانیت کس نے سکھائے؟ ادب کس نے سکھایا؟ یہ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو، اب جو گھر میں آئے گی اس کے واجبات ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اس کا ادب و احترام کس نے سکھایا؟ پوری معاشرتی زندگی جو ہے، وہ پوری تربیت جو اسلام نے ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے، وہ کس نے ادا کیا ہے؟ ابو طالب نے جی. اور اب گھر سے نکلے تو کلمہ بھی اسی گھر میں پڑھوایا. وہ دعوت ذوالعشرہ میں کھانے والے جی، تو ان کو پہلے کھلایا ہے اور پھر سنایا ہے. اور سنا 1 دن 3 دن. اب تو پتہ چل گیا اس دعوت کے پیچھے کون ہے.
آج آپ دیکھ لیجئے، مطلب یہ کہ ہر آدمی یہ تلاش کر رہا ہے قادری صاحب کے پیچھے کون ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ اتنا بڑا پروگرام ایک ملا کیسے کر سکتا ہے، وہ پارٹی والے کیسے کریں، مطلب ٹی وی آپ دیکھیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جی. تو اب آپ یہ بتائیے، ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یتیم تھا، اور اتنا بڑا مشن لے کر کے کھڑا ہوا جی، تو کوئی تو ہوگا جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہوگا. تب کون سپورٹ کرنے والا ہے؟ اکیلا ابو طالب. یاد رکھیے 13 سال اسلام پلا ہے، جب تک ابو طالب زندہ رہے مجال ہے کہ کوئی آنکھ محمد کو دیکھ لے، اور ادھر ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی تو حکم آ گیا اب ہجرت کر جاؤ. 13 سال 1-2 سال نہیں ہے، 40 سال وہ زندگی، 32 سال کی وہ زندگی ہے کلمہ اسلام سے پہلے، اور 13 سال یہ اسلام کے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اچھا پھر اب ایک چیز یہ بتائیں مجھے، رسول اللہ کا انتقال، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تاریخ میں اس سال کو عام کہتے ہیں، عربی میں سال کو، اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا. 1 سال غم منایا، 1 سال. مرحوم سچے بھائی خدا رحمت نازل کرے، پورا ایک سلام ہے ان کا، جو پڑھتے ہیں. خود بھی روئے تھے، امت کو بھی رلایا تھا. کیا نبی نے ایک کافر کا غم منایا تھا؟ پورا شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. یہ پورا کا پورا خدا رحم، اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے، گاڑی میں لگا رکھا ہے. تو آپ ذرا بتائیں، پورے 1 سال غم منایا ہے. اور صرف یہ نہیں، اپنی قمیض کا کفن پہنایا، قبر کھودی. جس قرآن کے اندر اگر آزر نے، جو چچا تھے حضرت ابراہیم کے، ہاتھ پکڑ کے کہا میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائے رحمت کرو گے، اور اس کے مرنے کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا، لے لیا وعدہ. جب وہ دعا کرنے لگے تو اوپر سے ایک دم سے، کیا کر رہے ہو تم، میرے نبی ہو، ایک کافر کے لیے دعا کر رہے ہو؟ فوراً ایک دم، نہیں پروردگار میں دعا نہیں کر رہا ہوں. پھر کیا کر رہے ہو؟ وعدے کو پورا کر رہا ہوں. میں دعا نہیں کر رہا ہوں، چونکہ مجھ سے وعدہ لے لیا تھا اس کو پورا کر رہا ہوں. تو جو پروردگار صرف ایک وعدے کو برداشت نہ کرے اور نبی کو وہیں پکڑ لے، فوراً کہے کیا کر رہے ہو. اور یہاں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے سال غم منا رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں. جی اب تو اسلام آ چکا نا، مرنے کے احکامات بھی آ گئے، اور وہ سارے احکامات کیے. تو یہ دعائے رحمت بھی کی. بس ایک آخری جملہ کہوں گا، اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں ابو طالب دفن ہے؟ خدا آپ کو حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے. اس کا نام ہے جنت المعلی، جنت کا اعلیٰ ترین ٹکڑا. ان اندھے مفتیوں سے کوئی پوچھے جو کہتے ہیں ابو طالب اور رسول اللہ کے اجداد معاذ اللہ کافر تھے جی، اب ان سے پوچھے کیا کافر کے لیے جنت المعلی کا لقب ہوگا جہاں وہ دفن ہوں گے؟ اور آپ دیکھیے وہ پورا قبرستان ہے، مگر وہ حصہ الگ ہے جو جنت المعلی کہلاتا ہے. دروازہ ہے الگ. وہاں کون کون ہے؟ حضرت ہاشم ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، اور حضرت ابو طالب ہیں، حضرت ختیجہ ہیں، یعنی رسول اللہ کے اجداد. اور وہ حصہ کیا ہے؟ جنت المعلی. تو جس کے کفر کا عالم یہ ہو کہ پروردگار اپنے نبی کے ذریعے اس جگہ کا نام جنت المعلی لگوا دے. بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو. اب سوال یہ ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انعام میں ملتی ہیں. جہاں جھوٹی حدیثیں تیار کی گئی وہاں ایک مشورہ دیا گیا خلیفہ کو، معاویہ کو، کہ آپ ایک کام کریں. بولے کیا؟ کہ ہم نے اتنی حدیثیں حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کرنے میں کر دی ہیں اور پھیلا دیا ہے ہر جگہ کے اوپر. خطبہ جمعہ، اس میں نمازوں کے بعد واز، جی ان سب کو پھیلا دیا ہم نے. سب میں جو ہے کیا ہو، علی کا نام جو ہے لیا جائے تو ابو طالب کے ساتھ لیا جائے،
علی ابن ابی طالب. تو اب جہاں ظاہر ابو طالب کے کفر کی حدیثیں گڑھ کے پہنچا دی گئی سب جگہ, تو جب علی کا نام, اچھا اس کافر کا بیٹا علی ہے. واہ قربان جائیں قدرت کے, جس کو انہی نے برائی کے لحاظ سے تجویز کیا تھا. اللہ نے ابو طالب کے نام میں علی کے ساتھ لگا کر کے اسی کو ابو طالب کے احسان کا اجر قرار دے دیا. علی کو کہا ابو طالب. اب آپ دیکھیے جناب جعفر کا نام لیتے ہیں, کوئی ابن ابو طالب نہیں کہتا, وہ بھی بیٹے ہیں. جب حضرت عقیل کا نام آتا ہے کوئی عقیل ابن ابی طالب نہیں کہتا, مگر جہاں علی کا نام آیا علی ابن ابی طالب, تو جہاں جہاں کمالات علی کو پڑھیں گے, جہاں جہاں فضیلت علی کو پڑھیں گے, جی ان کمالات کا حامل بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. جی ہاں, اب مسلمانوں کو تو یہ ہے, زانی کو چاہے تو یہ جو ہے وہ سیف اللہ بنا دے, ظالم کو اور جابر کو سیف اللہ کا لقب دے دیں. ان کا تو جو چاہے دے دیں بھائی, ان کا تو کام, ان کی تو فیکٹری یہی ہے. کہیں تلوار نہ چلے, مظلوموں پہ تلوار چلے تو وہ سیف اللہ کہلائے. مالک ابن نویرہ کو قتل کر دے خالد تو سیف اللہ کہلائے. ان کی بیوی کو فوراً جو ہے اپنے عقد میں لے آئے تو سیف اللہ کہلائے. تو ان کے تو سیف اللہ ہی ایسے ہیں. تو جب سیف اللہ ایسے ہیں تو آگے تو پھر اللہ ہی مالک ہے جی. مگر کیا کہنا, خدا کی قسم, بس ایک حدیث اور ختم دعا. حضور بھرے ہوئے مجمع میں کہتے ہیں, یا علی انت راس الجسد, تم میرے لیے وہ ہو جیسے سر انسان کے لیے ہوتا ہے. میں جسم ہوں, تم سر ہو. اب ایک چیز بتائیں, سننے کی طاقت کہاں ہے؟ دیکھنے کی طاقت سر میں, بولنے کی طاقت سر میں, سونگنے کی طاقت سر میں, سوچنے کی طاقت, فکر کی طاقت, ہر طاقت سر کے اندر ہے. اور سر کون ہے رسول اللہ کا؟ علی. یعنی رسول کی آواز علی, رسول کی فکر علی, رسول کے کان علی. علی کا جو بھی کچھ فکر ہے رسول اللہ کی, دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اس کا نام ہے علی. یہی ہے نا. اور اب آج جتنا بھی اسلام ہے, سنت رسول کہتے ہیں کس کو؟ جو کام علی ابن ابی طالب نے انجام دیا, جو علی نے سوچا, جو علی نے فکر کی. اگر ادھر جاؤ گے تو علی کے ہاتھ ہیں نہیں, ید اللہ ہے جی. اور یہ بھی ایک تاریخ ہے, یہ بھی ایک تاریخ ہے. ہر ایک کا, میں نے مقدمے میں بتایا کہ ہر ایک کی ایک وہ تھی ہسٹری, ہر ایک کا ایک جلوس نکلتا تھا اور باقاعدہ, اور شام کے وقت جو ہے وہ منہ لٹکائے ہوئے لوگ آتے تھے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے آج تو بڑی بے عزتی ہو گئی. کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگا ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا, پہلے جلوس نکلتا تھا بڑی شان سے, ہم بھی شریک ہوتے تھے, ہمارے خدا کا جلوس ہوتا تھا, ایسا تھا ہوتا تھا. اب بہرحال رشتہ دار ہیں, جانا پڑتا ہے, رشتہ داریوں میں جو ہے گئے تھے آج وہاں پہ, تو سب پوچھ رہے تھے تمہارا خدا کیسا ہے, اس کے ہاتھ پیر کیسے ہیں. اور اب دوسرا, اس کا خدا دیکھا تھا کتنے خوبصورت ہاتھ تھے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں نا, انڈین ٹی ویوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے خدا آپ کو ملیں گے, کتنے خوبصورت چہرے بنے ہوئے, ہر روز ایک پروگرام ہوتا ہے, ہر روز ایک وہ ہوتا ہے جی. کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں, گولڈ کی ہیرے لگے ہوئے. اب یہ ساری تعریفیں ہو رہی نا, مگر بڑی شرمندگی ہوئی جب عورتوں نے پوچھا, ہماری خالہ نے, ہماری ممانی نے اور رشتہ دار نے, تمہارا خدا کیسا ہے؟ ان کا بیوقوف جسے دیکھا نہیں اسے خدا بنا لیا.
खाली एक आदमी ने कह दिया मान गए। ये देखो कि साल हर साल से आप आओ, वापस आ जाओ जी। लिहाजा अब जब मदीने आए, छोटे छोटे आस्तीनों में जी, नबी नमाज पढ़ने, नबी को जो भी कोई चीज चेंज करना होती थी परवरदिगार को हमेशा हालत नमाज में करवाया। किबला भी बदलवाया तो हालत नमाज में। मेरे नबी आज से हाथ खोल दो, खोल दिए। अब जो खोल दे खन 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 ठक ठक। ये क्या है? उनका नहीं, कुछ नहीं, रसूलुल्लाह वो गए थे वहां, तबरुक मिल गया, वो उन्होंने बांटा था। हमारे यहाँ देखिए जब मजलिसें होती हैं, कोई जो है कपे बांटता है, कोई प्लेटें बांटता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आज सुनिए लखनऊ में तो बाका जो है तोते और कबूतर भी बढ़ते हैं तबरुक में, इसलिए के अदादार हैं जी। तो अब आज के बाद खबरदार जो हाथ मांगा, आज से हाथ खोल के नमाज पढ़ोगे, गुंजाइश खत्म हो गई। कोई ना कोई रीजन है। देखिए हमारे एक किताब है, उसका नाम है इल्लुश शराए, इसमें हर चीज की इल्लत बयान की है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, हर चीज की एक इल्लत है। बहरहाल हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। और अब माशाल्लाह से आप देखिए सभी कहते हैं कि इमाम हंबल वाले हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नमाज जो है वो इरादे और उसका नाम है, आपके नहीं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। बहरहाल वो उस वक्त की बात है, आज थोड़ा ही कोई इस तरह का काम करने वाला है। अब तो माशाल्लाह से इतना है, खाली आप जो है मतलब उतनी जरूरत ही नहीं है। आप तो गाय का गोश्त खाइए, पक्के मुसलमान आप हैं, चाहे कहीं का हो, अल्लाह का जिक्र हो या ना हो, आप पक्के मुसलमान हैं जी। लेकिन आप सिर्फ इतना बता दें, खुदा की कसम, इतना बड़ा एहसान इस्लाम के ऊपर जिसका हो, तो उसके साथ यही इंसाफ होता है। इस्लाम की बुनियाद घर में रखी, शजर को 13 साल परवान चढ़ाया, बानिए इस्लाम को परवान चढ़ाया। चचा घर से ऐसे नहीं जाऊंगा, फिर मुहाफिज भी तुम्हारे घर से चाहिए। इस दीन को बचाने वाला भी, इस दीन को पहुंचाने में मेरी मदद करने वाला भी, काली को ले जाओ। आज आप बता दें कि जब खून की जरूरत हुई, माल जब बांटा तो सभी थे मौजूद, खून जब इस्लाम ने मांगा तो कोई 72 निकले। ये कौन थे सब? बनी हाशिम के अलावा कोई था? कोई नहीं। या जाफर की औलाद, या अकील की औलाद, या अली की औलाद जी। अच्छा, अगर हम किसी काफिर की औलाद का गम मना रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ? अब बताइए, अगर हम मतलब ये मजलिस कर रहे हैं, वक्त हमारा खर्च हो रहा है, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, काले कपड़े हम पहन रहे हैं, 2 महीने 8 दिन साल भर गम मना रहे, हम मना रहे, किसी से माल नहीं मिल रहा। अगर हम चंदा भी कर रहे हैं तो आपस में कर रहे हैं, किसी बाहर वाले से तो नहीं ले रहे। आप ये बताइए, जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, आपसे तो कुछ नहीं। फिर आपको शिकायत किस बात की? ना आपसे कोई चंदा लिया जा रहा है, ना आपका वक्त लिया जा रहा है। जब कोई चीज नहीं है फिर बात क्या है? इसका मतलब यह है कोई ना कोई राज है। क्यों? वजह क्या है? अगर इस जिक्र को रोक दिया जाए तो लाजमी बात है कि जब हुसैन इब्न अली का जिक्र आता है तो हुसैन इब्न अली कौन, किस मां के बेटे, किस बाप की औलाद, खानदान क्या है, दादा नाना कौन है, पूरी हिस्ट्री सामने आती है। आदात क्या थे, अखलाक क्या था, कत्ल का सबब क्या था। तो अब कातिल आएगा। कातिल कौन है? यजीद। यजीद की मां का नाम क्या है? हिंदा। बाप का नाम कौन है? माविया। गवर्नर किसने बनाया? अब जिसने गवर्नर बनाया है, हर जगह के गवर्नर बदले गए, शाम का नहीं बदला गया। शाम का गवर्नर नहीं बदला गया, और ये इनाम में गवर्नरी मिली। अली इब्न अबी तालिब की दुश्मनी में ये गवर्नरी मिली जी।
اچھا اب تو آپ دیکھیے سینٹرل گورنمنٹ نے ان کو اپائنٹ کیا، یہ رہے ان کی ہے کہ ہر جگہ کے قوانین الگ اور ان کے قانون الگ، ان کے اسلام میں رخنہ اندازیوں کی اطلاع آتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے آنکھیں بند کر لیتی ہے، ادھر مت دیکھو ادھر دیکھو۔ ان کے سپورٹ کے لیے علماء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا جب گورنر نے بلایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کنکیوں سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ ایک قاصد آیا ہے اور امام کو ایک خط دیا ہے۔ امام نے اس خط کو پڑھا نہیں ہے، مصلے کے نیچے رکھ لیا۔ انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی، تاریخ ہے یہ، آئے فرزند رسول یہ قاصد کون تھا؟ گورنر کا آدمی تھا، ان کو خط مل چکا ہے، ان کو پتا ہے حالات کا، ان سے بھی بیعت مانگی گئی اور سب سے۔ فرزند رسول خط میں کیا لکھا ہے؟ خط پڑھا نہیں ہے، امام وقت ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے، بیعت کا سوال ہے۔ اتنا کہہ دیا، یہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ شام کو ایک میٹنگ بلائی گئی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور اصحابوں کے بیٹے آئے فرزند رسول کے پاس، میٹنگ ہوئی، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ امام خاموش بیٹھے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا، جس میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا فرزند رسول اس وقت مناسب یہ ہے کہ رات کی تاریکی ہے اور ہم لوگ رات کی تاریکی میں گم ہو جائیں، نکل جائیں کہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ ہم یا تو بیعت کر لیں یا خاموشی اختیار کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا فرزند رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مصلحت سے کام لیں، خاموشی اختیار کر کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ امام خاموش سن رہے ہیں سب۔ اب یہ سب کہتے ہیں فرزند رسول آپ بھی تو کوئی رائے دیں۔ اب تاریخ کے الفاظ ہیں، امام نے فرمایا آپ میری رائے لے رہے ہیں تو سنو۔ تو سب سے پہلے آپ نے عبداللہ ابن زبیر کو خطاب کیا۔ عبداللہ ابن زبیر تمہارے باپ بھی چالاک تھے، تم بھی چالاک ہو، وہ بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے تھے، تم بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے گم ہو جاؤ اندھیرے میں کہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تمہارے والد بھی بڑے مصلحت آمیز تھے، تم بھی مصلحت سے کام لو، یا گھر میں بیٹھ جاؤ یا بیعت کر لو۔ اور انہوں نے بیعت کی، تاریخ سے ثابت ہے انہوں نے بیعت کی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ تمہارے والد جو تھے خاموش تباہ تھے، لہذا تو چپ چاپ گھر میں اپنے بیٹھ جاؤ، اور میں اب یہ خاموش، میری رگوں میں علی و فاطمہ کا خون ہے، نہ میرے باپ نے مصلحت سے کام لیا، نہ میرے باپ نے وقت کے انداز کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھایا، نہ میرے باپ نے کل بیعت کی تھی، نہ میرے بھائی نے بیعت کی تھی، نہ حسین بیعت کرے گا۔ یہ فیصلہ عام سنا دیا۔ اور جب ولید نے پوچھا تو اس وقت امام نے کیا فرمایا؟ شہزادے فرزند رسول، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حاکم کا خط ہے، حاکم کا پیغام ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں کل سنا دوں گا دن میں، یا اس میں گورنر ہاؤس کے اندر تم کو کیا جواب دوں؟ کل اہل مدینہ سب جمع ہوں گے تو بالاعلان کہوں گا۔ مروان برابر میں بیٹھا ہوا تھا، فون کہتا ہے ولید اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی گردن کاٹ دو۔ بس یہ سننا تھا، فرزند رسول کے چہرے کے اوپر ایک جلال آ گیا۔ مروان تجھ میں مجال، بس اتنا سننا تھا۔ کہتے ہیں جس وقت حسین ابن علی گئے ہیں تو شہزادی زینب نے، آپ نے پوچھا ہے بھیا کیا بات ہے؟ کہا گورنر کے یہاں جانا ہے۔ کیوں؟ یزید مر گیا، خلیفہ ہو گیا، خط آیا ہے۔ کیا لکھا ہے خط میں؟ بیعت مانگی ہے۔
کیا ارادہ ہے؟ دو راستے ہیں میرے لیے، یا تو بیعت کر لوں، آرام و سکون سے رہوں گا، بچے سکون سے رہیں گے، اور اگر بیعت نہ کرو کہا میرے بچے قتل ہو جائیں گے، میں مار دیا جاؤں گا، گھر لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھیں شہزادی کے چہرے پر گاڑ دی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے سر بلند کیا، بھیا پہلا راستہ چھوڑ دو اور دوسرا راستہ اپناؤ، گھر اجڑتا ہے اجڑ جائے، بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت یہ ناممکن ہے۔ بس مسکرا کے امام نے فرمایا بہن ایسا ہی ہوگا۔ اور اب کہتے ہیں کہ جب تیاری کی ہے تو سارے جوانان بنی ہاشم کو زینب نے بلا لیا، امام کو بیچ میں کھڑا کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دی، اور اس وقت جو ہے وہ کمانڈر بنایا جناب ابو الفضل، میں نے کل جملہ کہا تھا علم بردار بنایا ہے آج جناب زینب نے ابو الفضل عباس کو، بھیا یہ پوری فوج تمہارے کنٹرول میں ہوگی اور میرا بھائی تم سب کی محافظت میں ہوگا، جس صورت سے لے کے جا رہے ہو ویسے ہی آؤ۔ کہتے ہیں جب دارالامارہ پہ گئے منع نہیں کر سکتے تھے، مجھے اکیلے بلایا، کہا نہیں یہ سب جائیں گے، دارالامارہ میں سب کو روک دیا، بھیا عباس سب کو روک دو، کوئی اندر نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں جدھر آواز بلند ہوئی حسین کی، جو سب سے پہلے داخل ہوا ہے وہ ابو الفضل عباس سے، اور جو چہرے کا انداز دیکھا ہے خدا کی قسم اگر ایک لمحے کو روک دیا نہ روکا ہوتا تو ولید کا مروان کا سر زمین کے اوپر ہوتا۔ کس نے میرے آقا کے سر کے لیے کہا ہے؟ یہ جلال تھا عباس کا۔ عزیزوں کہتے ہیں کہ حسین نے کبھی عباس کو الگ نہیں ہونے دیا۔ اجرکم اللہ، صرف چند منٹ مصائب پڑھ لیں اور ختم دعا۔ آج 2 محرم ہے، زمین کربلا کے اوپر اترے، کہتے ہیں 7 مرتبہ گھوڑا بدلا ہے، ایک گھوڑا بدلا، دوسرا بدلا، تیسرا بدلا، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کسی نے کہا دشت نینوا ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا کربلا ہے۔ جب کربلا کا نام سنا کہا ہماری منزل آ گئی، بھیا عباس ہمارا قافلہ یہیں رکے گا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے جناب زینب کی آغوش میں جناب سکینہ جیسے ہی ہماری سے زمین کے اوپر اتری اسی وقت زمین سے ذات خاک اڑی اور سکینہ کے چہرے پر آ گئی۔ بچی کو سینے سے لگایا اور کچھ نہیں کیا، آقا کو بلایا، بھیا ابا جہاں اپنے آقا کو بلا کے لاؤ۔ کیا بات ہے شہزادی، کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا جیسے زمین پر قدم رکھا اس کی خاک میری سکینہ کے چہرے پر آ گئی۔ اے بھیا یہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں بہن جو زمین ہمارا مقدر بن چکی ہو اس مقدر کو کون بدل سکتا ہے؟ بھیا بعد اب خیمے لگاؤ، گئے زمین کو خریدا، ملکیت بنایا، اور ملکیت بنا کہتے ہیں کہ جس وقت امام زمین خریدنے کے لیے گئے تو لوگوں نے سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا زمین نہ خریدیے۔ کیوں نہ خریدوں؟ جو نبی اس زمین سے گزرا اس کی تاریخ ہے اسے ٹھوکر لگی ہے، فرزند رسول اس زمین میں قرار نہیں ہے، نہیں مجھے رہنا ہے یہاں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے زمین کا بینامہ کرایا، خریدا، اور اس کے بعد آپ نے 3 میٹنگ کی، ایک مردوں کے ساتھ، ایک عورتوں کے ساتھ اور ایک بچوں کے ساتھ۔ آپ نے ان مردوں سے کہا ہے بنی اسد قبیلے والوں میں فرزند زہرا ہوں، میں پنجتن پاک کی آخری کڑی ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں،
कल इस जमीन के ऊपर मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा अपने बच्चों के साथ। जब यजीदी अपने कुश्तों को दफन करके चले जाएं तो तुम हमारे लाशों को दफन कर देना। कहते हैं इमाम वहां से उठे, उसके बाद औरतों को अलग बुलाया और उन औरतों से कहा, देखो अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन करने में तकल्लुफ करें तो अपने मर्दों को गैरत दिलाना कि वो हमें दफन करें। कहते हैं इसके बाद बनी असद के बच्चों को बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अली असगर का बाप, मैं सकीना का बाबा, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे बच्चों। कल इस जमीन के ऊपर मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मेरे बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे अगर तुम्हारे बाबा हमें दफन न करें, तुम्हारी माँ उन्हें गैरत न दिलाए। मैं जानता हूं तुम लाशें नहीं उठा सकते, मगर बच्चों इतना तो कर सकते हो, सारे मिलकर के खेलते हुए करबला की जमीन के ऊपर आना और हाथों से मिट्टी उठा उठा करके हमारे लाशों के ऊपर डाल देना। अजोकुम अल्लाह। बस खत्म किया आपकी रहमत को। कहते हैं कि ख़याम लगा दिए गए दरिया के किनारे। जब ख़याम लगा रहे थे उसी वक्त पहला दस्ता 2500 का आता है, वारिद करबला होता है उमर साद की मैयत में, और फौरन वो हुक्म देता है कि दरिया के ऊपर जाकर के, जो हम कहते हैं ना 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, नहीं, ये गलत है। पानी तो 2 मुहर्रम ही से बंद हो गया। 7 मुहर्रम तो वो है जो पानी जमा था वो खत्म हो गया। हुसैन के खेमे एक कतरा आब नहीं था, वो तो दरिया से खेमे हटे और जो पानी उस वक्त ले लिया वो ले लिया, उसके बाद नहीं, फिर तो पहरा बैठ गया। कहते हैं कि जिस वक्त यजीदियों ने कहा कि यहां से खेमे हटाओ, हमारे खेमे लगेंगे, तो इधर इमाम हुसैन एक खेमे में बैठे हैं शहजादी के पास। एक मर्तबा गरजदार आवाज आती है, तलवार की चमक, और एक निशान खींच दिया जमीन के ऊपर करबला की। किसी में मजाल है? अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमे है। खुदा की कसम, अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तुमको फिर बताऊंगा कि अब्बास कौन है। ये गरजदार आवाज हुसैन के कानों में आ गई। बाहर निकले, अब्बास को गुस्से में देखा, अब्बास के जलाल को देखा। या तो मदीने में देख चुके थे उस वक्त, या अब ये जलाल देखा। एक मर्तबा आते हैं, देखते हैं कि मेरा शेर बिफर चुका है, शहजादी के पास आए। तारीख कहती है कि शहजादी का नाम आता था और अब्बास का गुस्सा खत्म हो जाता था। कहते हैं कि शहजादी के पास आए, भैया क्या बात है? कहा मेरे शेर को गुस्सा आ गया है, जलाल आ गया, तलवार नायाब से निकाल ली है। कहा अच्छा फिर क्या हो? कहा कि बहन आपके अलावा अब्बास के गुस्से को कोई खत्म नहीं करता। फौरन फिजा को बुला, फिजा जाओ मेरे भाई अब्बास को बुला के लाओ। और फिजा आती है, हाथ बांध करके खड़ी हो जाती है। फिजा को देखा, फौरन अब्बास समझ गए शहजादी ने बुलाया है। सर झुकाया, तलवार को नायाब में रखा, शहजादी के सामने आए, सर झुकाए हुए, शहजादी आपने गुलाम को बुलाया। अजब अंदाज तारीख लिखती है, कहती है एक मर्तबा शाने के ऊपर हाथ रखा और कहा मेरे शहजादे, मेरे शेर, तुझे गुस्से में कौन लेकर के आया? कौन सी ऐसी वजह बनी? कहते हैं कि सर झुकाए हुए फरमाते हैं, इन मलाइन की मजाल, मेरे आका के खेमे को दरिया के किनारे से हटा दे। बस एक मर्तबा शहजादी ने सीने से लगाया, भैया नहीं, हम जंग करने नहीं आए, आज मुझसे वादा करो जब तक तुम्हारा इमाम हुक्म न दे तलवार नहीं उठाओगे। कहते हैं जवाब में अब्बास ने नयाम से तलवार को निकाला और घुटने पे रख के तोड़ के कदमों में रख दिया। शहजादी अब्बास कसम खाता है जब तक मेरा आका हुसैन इजाजत नहीं देगा अब्बास तलवार नहीं उठाएगा। बस खत्म किया मैंने 2 मिनट की जहमत और खत्म दुआ। अल्लामा मजलिसी ने एक वाकया लिखा है कि करबला के मैदान में एक शेर था, जंगलात के अंदर, अबुल हारिस नाम था। बोले जब करबला का वाकया हो गया तो बनी असद के कबीले का एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था अपने खेतों में पानी दे रहा था। इस वाकया करबला के फौरी बाद जो पहली हवा चली,
قیدی ہو کے چلے گئے تھے وہاں سے، قیدی روانہ ہو گئے. کہتے ہیں جو ہوا چلی اس سے جو خوشبو آئی ہے اور اس کے مشام کو پہنچی ہے تو یہ پریشان ہو گیا. یہ خوشبو تو دنیا میں کبھی دیکھی نہیں ہے. یہ مشک و عنبر کی خوشبو، یہ اس خوشبو کے سہارے ہوا کے رخ کے اوپر چلا، اور جب چلتا ہے جیسے جیسے کربلا کے قریب پہنچتا ہے اور وہ خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے کربلا کی زمین کے اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے. ان لاشوں کے درمیان 5 لاشیں وہ ہیں جو پامال ہو چکے. اس میں ایک لاش وہ ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے. وہ لاش کے پاس قریب آتا ہے، اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ دہاڑتا ہوا ایک شیر آتا ہے. یہ ڈر گیا اور ایک جھاڑی میں جا کے پوشیدہ ہو گیا. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ اب یہ شیر جو ہے ان لاشوں کو نقصان پہنچائے گا. کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ شیر جو دہاڑتا ہوا آیا تھا ایک مرتبہ آ کر کے اس سر بریدہ لاش کے پاس اپنے سر کو زمین کے اوپر پٹکتا ہے، روتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اس نے ایک مرتبہ حیرت سے دیکھا، آیا اور اسی سر بریدہ لاشے سے آ کے سوال کرتا ہے تجھ کو قسم ہے تیرے حق کی، یہ بتا دے تو کون ہے. اس سر بریدہ لاش سے آواز آئی میں حسین ابن علی ہوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کا نواسا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں. وہ پوچھتا کہا کہ یہ شیر کون تھا؟ آپ نے فرمایا میرے بچپن کا دوست ابو الحارث مدینے میں تھا میرے ساتھ میں، اور ایک روز ایسا ہوا کہ لوگ ڈر گئے اس کو دیکھ کر کے. رسول اللہ سے شکایت کی، آپ نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے کہا کہ جب وہ رونے لگا، جب میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لوگ ڈر رہے ہیں، تو اس وقت اس شیر کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا، قریب تھا کہ اپنی جان دے دے. تو میں نے کہا کہ تو کربلا جا، کربلا جا، میں اس زمین کے اوپر آؤں گا، وہاں کے اوپر رہنا، اور پھر میں تجھ سے عاشور کے دن ملاقات کروں گا. کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے سفر کرتا ہوا کربلا کی زمین کے اوپر پہنچ گیا، اور اب جب عاشور کا دن آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھ میں یہاں قتل ہو جاؤں گا، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو اس کے بعد بیویوں کو جب قیدی بنا لیا جائے، میرے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، تو تیرا کام ہے ان کا خیال رکھنا. تو اس وقت اس سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے رات بھر میرا پہرا دیتا، دن بھر قیدیوں کا ساتھ دیکھ کے ان کے حالات کا جائزہ لے کے مجھے شام کو خبر کرتا ہے. بولے آج قافلہ کہا پھر یہ بتاؤ یہ مر کیوں گیا؟ کہا یہ مر اس لیے گیا کہ آج قافلہ کوفے میں پہنچ گیا. اس نے مجھے آ کے خبر یہ دی ہے کہ جب کوفے میں قافلہ پہنچا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، مردوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. ہر آدمی جو ہے کہہ رہا تھا باغی کی بہن آ گئی، باغی کا بیٹا آ گیا، باغیوں کے سر آ گئے. کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس نے زینب کو بے پردہ دیکھا ہے تو یہ سر ٹکرا ٹکرا کر کے میری زینب کی مصیبت بیان کر رہا تھا. اور جب اس نے کہا کہ میری شہزادی ننگے سر تھی تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور یہاں کے اوپر وہ مر گیا. جب جانور کا یہ عالم ہو تو مسلمانوں بتلاؤ آل محمد کا حال کیا ہوگا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. پروردگارہ ان آنے والے مومن و مومنات کی اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے اس گریے کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگارہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما. اس ذکر کے صدقے میں ان آنے والے مومن و مومنات کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما. ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما. پروردگارہ ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما.
اگر کوئی قانونی مشکلات میں گرفتار ہو پروردگارہ اس میں ان کی مدد فرما، پروردگارہ انہیں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین، شام اور یمن میں پروردگارہ امن و امان کو قائم و دائم فرما، محبان آل محمد کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، خصوصی طور پہ ان ایام اعظم میں پروردگارہ عزاداروں کی حفاظت فرما، امام بارگاہ و مساجد کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، طالبان اور داعش والوں کو، لشکر جھنگوی کو اور سپاہ صحابہ کو پروردگارہ نیست و نابود فرما، ان کے معاونین کو پروردگارہ ذلیل و خوار فرما، پرچم امن کو سر بلند فرما، علماء اعلام مراجع اعظام کا تحفظ فرما، قبور آل محمد کی حفاظت فرما، ہم سب کو قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس المہدی سینٹر کے بانیان، سامعین، ذاکرین کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرما، پروردگارہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ اس امام بارگاہ کو تا صبح قیامت تک آباد فرما، پروردگارہ اس دنیا میں ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے معبود جو ہماری قوم کی بچیاں بیٹھی ہیں دست غیب سے ان کی مدد فرما، پروردگارہ ان ایام اعظم میں جو مومن و مومنات جہاں جہاں سے اپنی حاجات و قضایا لے کر کے آ رہے ہیں، تجھ کو حضرت ابوالفضل العباس سے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ میرے معبود ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے معبود بحق محمد والی محمد وارث اعلیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔